السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑی مثبت خبریں آ رہی ہیں اور حکومت کے لیے میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ گنجائش ضرور پیدا ہوئی ہے کہ ایک بریتھنگ سپیس ان کو مل گیا ہے، کیونکہ معیشت کے چیلنجز جو درپیش سے 6 ماہ پہلے اس میں بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ افراط زر بلکہ خاص طور پر مہنگائی کے علاوہ بھی جو دوسرے سیکٹرز تھے ان کے اوپر بھی اس حکومت نے کام کیا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ معیشت کے ساتھ سیاسی محاذ کے اوپر یہ حکومت کتنی کامیاب نظر آتی ہے۔ وہاں پر کوئی خاص پرفارمنس اس طریقے سے خاطر خواہ انداز میں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ ایک سب سے بڑا چیلنج پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرنا اور ایک اپوزیشن کی صورت میں ایک صوبے تک محدود رکھنا تھا، لیکن اس میں بظاہر اس حکومت کو کئی مرتبہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تمام تر آئینی اور قانونی معاملات کے اوپر تو قانون سازی پچھلے کچھ ماہ میں ہوتی رہی، لیکن اب ضرورت یہ محسوس کی جا رہی ہے کہ چاہے سوشل میڈیا ہے، چاہے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یا پھر سائبر کرائم کے حوالے سے مختلف اصلاحات ہیں، تمام چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، بلکہ سیاسی جماعتوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، سیاسی اجتماعات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اس قسم کی کیا ایس او پیز ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں کس طریقے سے رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی حکمت عملی میں، ان کے لاہ عمل میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جہاں پہلے بات کی جا رہی تھی کہ ان کا احتجاج یا دھرنا ختم نہیں ہوا، اسلام آباد سے اگر وہ ڈسپرس بھی ہو گئے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ابھی عنقریب آنے والے وقت میں احتجاج کا کوئی پروگرام نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ خود سی ایم خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے مختلف باتیں ان کی جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں وہ فرما رہی ہیں، جنہوں نے آج خان صاحب سے ملاقات بھی کی، اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دیگر سیاسی لیڈران کی یہ رائے ہے کہ خان صاحب کو ڈی چوک کے معاملات میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک ایسا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے جو کہ عام لوگوں کے بجائے خود جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے اس کے لیے بھی بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن اس میں ابھی تک جو بنیادی وہ لیڈرشپ جو کہ جیل سے باہر ہے وہ کتنی فعال ہے، اس کے اوپر پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور وجہ کیا ہے کہ اتنا کنفیوژن اور اتنا اختلاف پارٹی کے اندر اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، بلکہ سینئر لائر بھی ہیں، لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ لطیف کھوسہ صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کنفیوژن ابھی تک ختم نہیں ہو سکا ہے، آج بھی یہ خبریں آئیں، کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا کہ خان صاحب کو تو جو ڈی چوک میں ہو رہا تھا اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، اور ایک دن پہلے یہ خبر آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے صرف اسلام آباد پہنچنے کی بات کی تھی، ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن آج انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ ان کی ہدایات کے اوپر اسلام آباد میں گئی۔ تو یہ کنفیوژن جو پیدا ہو گیا ہے اس احتجاج کے حوالے سے، وہ آخر کب کلیئر ہوگا؟ نہیں بالکل کوئی تضاد نہیں ہے۔ دیکھیں، جب پہلے ہماری پولیٹیکل کمیٹی گئی اور ہائی کورٹ کا حکم لے کر گئی اور عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے گئی، تو بجائے اس کے کہ ان کو ملاقات کرنے دیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی 24 کے دھرنے کے ہی لیے ہدایات لینے کے لیے گئے تھے، بیرسٹر گوہر وغیرہ، اور انہیں الٹا 144 کی خلاف ورزی میں 188 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور چند گھنٹوں کے بعد پھر 5 کو چھوڑا گیا۔ تو عمران خان صاحب سے ہدایات لینے کے لیے پولیٹیکل کمیٹی کو اجازت نہ مل سکی، تو پھر بشرا بی بی چونکہ صرف یہ نہیں کہ ان کی بیوی ہیں، بلکہ وہ چونکہ ان کی ہمراہی کو ایکیوزڈ بھی ہیں، تو اس ٹرائل میں ان کا ظاہر ہے کہ وہ عدالت میں اکٹھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، تو عمران خان صاحب نے انہی کو ہدایات دیں۔ تو پشاور میں جب ہمارا پھر میٹنگ ہوئی، نشست ہوئی، تو بشرا بی بی نے عمران خان کے پیغامبر کے طور پر بتایا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ حتمی کال جو میں نے دی ہے یہ مؤخر نہیں کی جائے گی جب تک تا وقت کہ میں نہ کوئی نئی ہدایت از خود نہ کہوں، یہ بہت ساری افواہیں پھیلائیں گے اور کسی نے کان نہیں دھرنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے پورا جو ہے اس کے خد و خال بیان کیے جو عمران خان صاحب نے دیے تھے۔ پھر عمران خان کے اس دھرنے میں چونکہ ان کی کال تھی عمران خان کی پاکستان کی عوام کو کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں، اپنے لیے آئیں، اپنے مستقبل کے لیے آئیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئیں، پاکستان کے لیے آئیں، اپنی آزادی کے لیے آئیں، اور سارے 24 کو نکلیں اور آ کے جو ہے ڈی چوک پہ، یہاں سمبولک ہوتا ہے وفاق کا سمبولک آزادی چوک، اس کو بھی متصور کر سکتے ہیں، یہاں آ کر دھرنا دیں۔ تو بی بی بشرا نے کہا کہ میں بطور فیملی کے اگر نہیں جاتی تو پھر خان کی یہ کال جو ہے وہ باقیوں کے لیے تو ہم لازم کر رہے ہیں کہ عوام نکلے اور فیملیز کے ساتھ نکلے، تو کیا خان کی فیملی جو ہے وہ اس سے مبرہ ہو سکتی ہے؟ سو بی بی بشرا بی بی نے بڑی اپنا بصیرت کے ساتھ، میں موجود تھا اور انہوں نے ہمیں قائل کیا کہ ان کو جانا چاہیے،
اور پھر ہم نے بسم اللہ کیا اور اس کے بعد وہ آئی ہیں. اور یہ جو کچھ کٹی پہاڑی کے ساتھ جو جنگ و جدال کی کیفیت ہوئی ہے, آپ کا اندازہ ہے کہ سوچ ہے کہ کس طریقے سے کٹی پہاڑی میں انہوں نے جو ہے وہاں ایک باقاعدہ پچڈ بیٹل کے طور پر جو ہے اس فسطائیت والی حکومت نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کیا تھا. اور اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے. بی بی میں سمجھتا ہوں ایسی دبنگ ہے بشرا بی بی. دیکھیں ایک تو قائد کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے اپنا ورکرز کے لیے, وہ ماں بھی تھی, بہن بھی تھی, بیٹی بھی تھی اور قائد کی بیوی تھی. سو اس لیے جب وہ کوئی جلسے میں آ کے بات کرتی تھی یا اپنا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر بات کرتی تھی تو اس سے ایک بلبلہ جوش جذبہ جو ہے کارکنوں میں آتا تھا, اور وہ اپنی آزادی کی جد و جہد کے لیے وہ ہر جو ہے اس قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے. سو اس لیے خان صاحب نے یقیناً ان کا بہت صحیح طریقے پر ان کی جو ہے اس کا کاوش کی تعریف کی. سر لیکن یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی یا پھر یہ کہ پوری پارٹی کو ہی بین کر دینے کی خبریں کچھ دنوں سے گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں تو پہلے کون سا کسر چھوڑی ہوئی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلے ہم اسے پولیس اسٹیٹ کہتے تھے, اس کے بعد کنٹینرستان بنا, اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہاں. اب آپ کا خیال ہے یہ جمہوریت ہے؟ آپ کا خیال ہے یہاں بنیادی حقوق میسر ہیں؟ آپ کا خیال ہے لوگوں کو سانس لینے کی آزادی ہے؟ آپ کا خیال ہے آپ کے جو میڈیا پرسنل جو بیچارے جو ہے دیانتداری سے جو ہے ہسپتالوں میں دیکھ رہے تھے, تو اس طرح کی آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ہے؟ اور آپ کو جو ہے پیڈ کنٹینٹ کے ذریعے آپ کے سارے چینلز پر حکومت اپنا پرچار کر رہی ہے اور ہمیں یہ دکھا رہی ہے کہ یہ ایک جو ہے دہشت گردوں کا گروہ تھا, ٹولہ تھا, جو بیچارے 20-20 سال سے یہاں افغانستان سے آئے ہوئے جو لوگ ہوٹلوں پر کام کر رہے تھے, جن لوگوں نے اپنا جو ہے کاروبار بنا رکھے تھے, پلمبری کرتا ہے کوئی اس طرح کی نوکری 20 سالوں سے وہ یہاں بیچارے کر رہے ہیں, ان کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے دہشت گرد لے کر آئے ہیں اور یہ بیرونی ملک والوں کو لے کر آئے ہیں. رحم کرو یار. دوسری طرف سر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر کسی بڑے احتجاج کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے احتجاج ختم نہیں کیا ہے, تو اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی نظر آتی ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب ہی پر یہ بات جو ہے چھوڑ دی گئی ہے. کال بھی انہی کی تھی, مؤخر انہوں نے نہیں کی ہے, ابھی تک کال آف نہیں ہوئی ہے. سو آپ سمجھیں کہ ہم اسی سپیل اور اسی کیفیت میں ہیں. احتجاج دیکھیں ختم نہیں ہوا کرتے ہیں, نظریہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا ہے. ہمارا جو ہے اصولی موقف ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتا ہے. عوام ہم سے پوچھتی ہے, ہم نے تو 8 فروری 2024 کو آپ کو بڑا ہیوی مینڈیٹ دیا ہے, آپ نے کیوں اس کا پہرا نہیں کیا ہے؟ کیوں آپ نے ڈاکہ مارنے دیا ہے؟ کیوں ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے دیا ہے؟ وہ اپنے مینڈیٹ کے جو ہے حق کے لیے آئے تھے. سے آپ نے 2/3 اپنی جو ہے 26ویں ترمیم کی اور عدالت کو آپ نے اپنا غلام بنا لیا, اپنی ایگزیکٹو کے تابع کر لیا. اب مجھے بتائیں کہ جو چیز ایک سیٹلڈ تھی 18ویں ترمیم میں کنسنسس سے, شرف آفریدی کے کیس سے شروع ہوا تھا, الجہاد ٹرسٹ کیس سے سپریم کورٹ نے کیا تھا, اسد علی کیس سے سپریم کورٹ نے کیا تھا, اور تسلسل لاکھوں کے کیس سے سپریم کورٹ نے تسلسل سے کیا تھا کہ سینیورٹی جو ہے وہ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل بھی آتا ہے اور سینئر موسٹ ہی جج وہ چیف جسٹس بنے گا, اور یہی 175 آرٹیکل سب آرٹیکل 3 میں منضبط کیا گیا کنسنسس سے یونانیمسلی 18ویں ترمیم میں. آپ نے اس کو بھی انڈو کر کے پرے مارا اور آپ نے جو ہے پھر ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنا دی, اور اس میں کمیشن جو آپ نے بنایا 8-4 کی ریشو سے, 8 جو ہے حکومتی ماشاءاللہ نمائندے ہیں. تو آپ جس کو چاہیں بنا دیں, جس کو چاہیں کمیشن بنا دیں, اور پھر آپ نے کہا کہ ان کی ہم پرفارمنس دیکھیں گے ان ججز کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت جو ہے جج وہ ان کی خوشنودی کے لیے ہی کام کرتا رہے گا, کیونکہ اگر ان کے خوشنودی کے وہ غلط طرف ہوگا تو اس کو نکال دیں گے جج کو. تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج بھی تابع ہو گئے اور ان کی غلامی میں اور ان کی ملازمت میں آ گئے حکومت کی. تو ایسا تو روح بھی جو ہے آئین کی مجروح ہو گئی ہے.
آخر میں یہ فرمائے گا سر کہ ایک امریکی اخبار واشنگٹن ایگزامینر میں ایک مضمون شائع ہوا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کہ آنے سے پہلے کم از کم ان کو پتہ ہو کہ پاکستان میں اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اور ان کی سیاست سے امریکی مفاد کو خطرہ ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی وہ امریکہ دشمنی پر پبنی تھی اور انہوں نے امریکہ دشمنی کا ایک نیریٹو لے کے چلا اور اس مہم میں ان کو عوام میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، تو ان سے احتیاط کیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ میسج دینے کی جو کوشش کی گئی ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا خود پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھی؟ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر آپ یہی 24 سے 26 والا یہ ہماری تحریکی کو دیکھ لیں، ہماری اس دھرنے کو ہی دیکھ لیں، تو یہ دنیا ساری میں امریکہ میں سب سے زیادہ منایا گیا ہے۔ کانگریس نے جو ہے اپنا یہاں لکھے ہیں، خطوط لکھے ہیں۔ پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ووٹ پاکستانیوں نے عمران خان ہی کی وجہ سے دیے ہیں ان کو جو ہے، اور اگر جیتے ہیں وہ میسیولی تو پاکستانی ووٹ میں اس کا بہت بڑا دخل عمل ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ، دنیا کی سب سے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو ہرایا، یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ، جس نے پورا زور لگایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بدنام بھی کیا جائے، ان کو سزائیں بھی کروائیں، ان کے اوپر مقدمات بھی کیے، ان کے اوپر جو ہے ٹیکس ایویژن کے اور ان کے مورل ڈیباشری کے اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر مقدمات کیے۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس پہ پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا اور اس پر ان کے ساتھیوں کو سزائیں تک کروائیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں کی آفرین ہے سپریم کورٹ کی، کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے کنوکشن جو ہے تو ریکارڈ کی ہے، سینٹنس نہیں دیں گے کیونکہ یہ اس سے جمہوریت متاثر ہوگی اور اس سے الیکشن متاثر ہوگا، اور الیکشن کے بعد اگر کوئی ایسی کارروائی ہوگی تو کی جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جو صدر ہوتا ہے وہ استثناء ہے اس کو فوجداری مقدمات سے۔ تو یہ ہے ایک طرف امریکہ کی جو ہے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ جمہوریت کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، ایک ہماری ماشاءاللہ عدلیہ ہے جس نے ایک ہفتہ پہلے 8 فروری سے الیکشن کے 3 کیسز میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا کروائی بشمول عدت کے کیس کے۔ لیکن سلام ہے پاکستان کی عوام کو، اور اس کے باوجود کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت ہمارا سمبل ہم سے بلا نشان چھین لیا، اس کے باوجود آفرین ہے عوام پر کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے سمبل۔ میں خود جب MNA الیکٹ ہوا ہوں 45,000 ووٹوں سے جیتا ہوں، اور اس سیٹ سے جو کسی کی موروثی سیٹ اور مسلم لیگ نون کی سب سے طاقتور سیٹ متصور ہوتی تھی، میرے ساتھ والے حلقے سے عمران خان یہ جیتا ہے، عمران خان کا امیدوار نواز شریف کا، نواز شریف ہارا ہے ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں، شہباز شریف ہارا ہے، لیکن شومی قسمت 17 سیٹوں والا جیتنے والا وہ پرائم منسٹر ہے، 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو ایسا مذاق یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے، ہاں بائیڈن اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ لو کے ذریعے عمران خان کو نکلوایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف عمران خان کا ایک دیرینہ دوست ہے بلکہ ایک فیملی کی حیثیت سے رکھتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بالکل جو ہے اس کا رخ بدل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ لطیف کوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، اور یقیناً پارٹی پالیسی کے حوالے سے بڑا واضح موقف انہوں نے دیا ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جہاں ایک طرف اپنا لاہ عمل ترتیب دے رہی ہے، وہیں حکومت بھی بہت کچھ اپنے پائپ لائن میں سمیٹ کر بیٹھی ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ قانون سازی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، سیاسی طرز عمل کے حوالے سے ہونے والی ہے، بلکہ مختلف فیک نیوز اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے حوالے سے بھی ہونے والی ہے۔ لیکن پہلا عمل کیا کرنے کی کوشش کی جائے گی حکومت کی طرف سے اس جماعت کو مدنظر رکھتے ہوئے، اسی کے اوپر ان کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک الگ موقف اپناتی ہے، لیکن دوسری طرف نون لیگ ہے جن کی کنسسٹنٹ پالیسی سے ایک اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ معیشت کے حوالے سے شہریوں میں بہت بہتری اب نظر آ رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ جہاں ہماری اسٹاک ایکسچینج اور اکانومی کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے، وہیں سیاسی محاذ کے اوپر کچھ مسائل یقیناً اس کا اس وقت حکومت سامنا کر رہی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایسی قانون سازی کی جا رہی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز کرتی ہیں اس کو بھی اسٹریم لائن کرنے کی
कोशिश की जाएगी। और दूसरा, सोशल मीडिया के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि कुछ कानून साजियाँ ऐसी हैं जो कि अभी पाइपलाइन में मौजूद हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनन एक सिस्टम तो वज़ा होगा, लेकिन इस पर नाक़िदीन अपनी जगह तनक़ीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक अजीब सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी दरपेश है, जहाँ पर कुरम और पारा चिनार जैसे इलाके इस वक्त जिस तरह सोजिश की कैफियत पैदा कर रहे हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात कुछ मुख्तलिफ नज़र आती हैं। लेकिन अभी तक वफाक की तरफ से उनके हवाले से कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन अडियाला में मौजूद खान साहब की तरफ से हर गुजरते दिन एक नया बयान सामने आ रहा है। और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ही हिदायत के ऊपर उनकी अहलिया डी चौक तक आई थी या इस्लामाबाद तक उस पूरी एहतजाजी रैली को लेकर आई थी, जो कि पिछले दिन के मुकाबले में उनका बिल्कुल मुख्तलिफ बयान है। और इसके ऊपर अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह बात तो नहीं सामने आई है, लेकिन यकीनन ये देखना होगा कि इस मामले को आगे किस तरह लेके चला जाता है, जो कुछ भी 24 नवंबर के दिन रोनुमा हुआ। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, वैसे तो बड़ा मुश्किल होता है पीटीआई के हर अलग अलग दिन के स्टेटमेंट्स को कंक्लूड करके उस पर बात करना, लेकिन अगर आपकी नज़र से भी पिछले 2-3 दिन के बयानात गुजरे हो खान साहब के, तो हर दिन उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया है, तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत के लिए ये मुश्किल नहीं है कि तय करे कि आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये आज का वतीरा नहीं है। हमेशा से वो तजादात पे मुश्तमिल उनका बयानिया रहा है इमरान खान 2014 से लेके आज तक। और जब ख़ास तौर पे उन्होंने वो एक पूरा आफाक जो है बयान दिया कि यू टर्न लेना वो एक अजीम लीडर होने की निशानी होती है, और कोई लीडर अजीम बन ही नहीं सकता जब तक वो यू टर्न लेना ना जानता हो। उसके बाद मेरा ख्याल है आपका सवाल जो है वो उसको जवाब खुद बहुत मिल जाता है। ये उनके ये बिल्कुल कोई मामूली बात है कि आज एक आदमी कल उस स्थान से चेंज कर लिया, लेकिन इस बात से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो जो मर्जी अपने बयान दें, उसे तब्दील करें। बुनियादी तौर पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त वो डी चौक और संजानी इसके दरमियान में फंसी हुई है। तमाम तर जो और वाक़यात तो सबके सामने हैं कि जिम्मेदार जो है वो पीटीआई खुद है, जिनकी लीडरशिप है, वज़ीर आला केपी हैं। और देखें, अपने मंजिल मकसूद बकौल उनके अगर वो डी चौक भी है तो वहां तक पहुंचते हुए 5 लाशें आप गिरा के आते हैं। पूरी दुनिया ने देखा, रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान। तो ये आपको नजर नहीं आता कि ये भी कौम के बच्चे हैं, भले उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी सरकारी अपनी फराइज की अंजामदही कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को आपने शहीद करके आप यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ पे भी आगे तसाद, पुलिस पे पथराव, आंसू गैस, ये कभी प्राइवेट किसी सियासी जमात के पास ये हथियार होते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तारिक फजल साहब, सर एक इसमें अब ज़िमनी सवाल है, वो ये कि अब जिस तरह ये सारी चीज़ें हुई तो आपको भी पता है कि इसमें ऑब्वियसली जो सूबाई हुकूमत की रिसोर्सेज हैं वो भी इस्तेमाल की गई होंगी, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई हो या कहा गया हो या पूछा गया उनसे वफाक की तरफ से कि आखिर किस पैमाने में वो इन तमाम चीज़ों को जो रिसोर्सेज सूबे की हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एक पार्टी की ज़ाती हैसियत में एहतजाज के लिए। यहाँ 26 नवंबर को जो धरना इस्लामाबाद में हो रहा था, वहां से बड़ी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उन्हें मौका दिया गया, वो निकल गए। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये अली को फैसिलिटी नहीं दी गई, बल्कि वज़ीर आला केपी को ये रिस्पेक्ट दी गई उनकी पोजीशन को, कि ये ना कहें केपी के हमारे भाई, हमारे सूबे का वज़ीर आला यहाँ पे अरेस्ट हुआ है, तो उसको तो बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी भी वो होश के नाखून लें। और उनके दरमियान सेन एलिमेंट्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि पीटीआई में कोई सेन एलिमेंट नहीं है, लेकिन सेन एलिमेंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आने नहीं देना चाहते, ना वो कभी उनको आगे जगह देते हैं। उनके आगे वही लोग हैं जो गालियां देते हैं, जो फसाद बर्पा करते हैं, और सबसे बढ़ के वो कि जो सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें फैलाते हैं। जितनी फेक न्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस धरने के हवाले से फैलाई, जो स्पॉन्सर्स पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो उन्होंने वहाँ पे प्रोपोगंडा पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ किया, वो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत नस्ल के कंडेम करते। और उसके बाद आप देखें, कभी कहा 900 लाशें, कभी कहा 278 लाशें, इनके बड़े सीनियर लोग कह रहे हैं। और फिर उसके बाद आप 12 खुद कहा कि जनाब 12 लाशें हैं। यार, भी खुद कहा करें
کیوں لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں؟ ابھی کل پوری ٹیم عمران خان کو مل کے کر آئی آئی ایگزیکٹلی. ہاں سر, لیکن اس میں یہ آپ نے خود ہی چلیں حوالہ دے دیا. ایک تو یہ کہ وہ جو کل جب مل کے آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو پہلے بات کر رہے تھے کہ ٹرکوں میں اتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں کہ ٹرکوں میں لائی جا رہی ہیں, گنڈا پور صاحب نے کہا تھا, لیکن بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمارے پاس ابھی ٹوٹل جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 12 ہے. لیکن آپ کے پاس بھی کیا یا سرکار کے پاس بھی کیا انہوں نے یہ نمبر شیئر کیا ہے؟ یہ 12 لوگ بھی وہ شیئر تو نہیں کر سکے؟ دیکھیں, اس کی سرکار جو ہے وہ تحقیقات جاری کر رہی ہے. ہم تو پہلے دن سے 26 تاریخ کی رات سے لے کے آج تک روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ جو داد و شمار دے رہے ہیں بالکل غلط ہے. کبھی غزہ کے شہداء کی تصویریں لگا کے انہوں نے کہا کہ یہ سانحہ اسلام آباد کے جناب لاشیں بکھری پڑی ہیں. کبھی انہوں نے کوئی جو نیٹ پہ موجود لاپتہ لاشیں ہوتی ہیں ان کی تصویریں لگائیں. یعنی ہر جھوٹ بولا, ہر وہ منفی پروپیگنڈا کیا جو کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ لاشوں کے اوپر اس طرح کی گھنونی سیاست, اس طرح کا بدنما کردار ہے ان کے بیچ میں کہ جو یعنی لاشوں کو بھی نہیں بخش رہے, ان کے نمبر کو بھی نہیں بخش رہے. بھائی کہاں سینکڑوں اور کہاں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ 12. میں کہتا ہوں کہ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے, کیوں ہو, ایک بھی نہ ہو. لیکن یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں, قوم کے جذبات کو بھڑکائیں, اداروں کے خلاف بھڑکائیں, نفرت پھیلائیں. سینکڑوں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پاکستان سے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں کیا پتا کہ یہاں پہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ تو اسی منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں جو ان کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے پھیلا رہے ہیں. اور کسی ایک کو بھی یہ ضمیر نہیں جاگا کہ وہ آگے معذرت ہی کر لے کہ جناب ہم نے جو 300-400 لاشوں کا پروپیگنڈا کیا تھا اور آج ہم 12 کہہ رہے ہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں, وہ ہم نے جھوٹ پھیلایا تھا, ہم اس پہ شرمندہ ہیں. کسی ایک کا بھی غیرت نہیں جاگی. وہ بھائی یہ کیا ہے, یہ آپ سیاست کر رہے ہیں, اس سسٹم کی خدمت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ پارٹی کی آپ نے اپنی تباہی پٹی ہوئی ہے, لیڈرشپ میں آپ نے پھوٹ پڑی ہوئی ہے, کوئی کسی کو کا نہیں پتا. آپ اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے کارکنوں کا ذہن مفلوج کر رہے ہیں. لیڈرشپ آپ کی آپسی مفلوج ہوئی ہے, انہیں پالیسی جو ہے اس کا بھی بالکل. لیکن میرا خیال ہے سر یہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ویسے وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ وفاق کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے. جس طریقے سے بار بار ہلہ بولا جاتا ہے اسلام آباد میں, مجھے صرف مختصر اگر یہ بتا دیں کہ جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں اس میں سی ایم کے پی کے اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ڈائریکٹلی بھی کچھ مقدمات قائم ہوں گے یا نہیں ہوں گے سر؟ دیکھیں 5 لوگ جو مارے گئے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے, وہ کیوں شہید ہوئے؟ آخر اس کی کوئی وجوہات تو ہیں. ان کو شہید کرنے والے لوگ کوئی تو ہے نا, جن تو نہیں انہیں شہید کر گئے. اور سب سے بڑی بات یہ فسادی مارچ جو اس کو لیڈ کر رہے تھے, جو اس کو لے کے آئے, اس جتھے کی قیادت کر رہے تھے, وہ ذمہ دار ہیں. ان کے گھر والوں کو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ ہم کیا جواب دیں. میں تو ہر چینل پہ یہ سوال پوچھا ہے کہ جو 5 شہداء ہیں ان کے بھی, اور اگر پی ٹی آئی کے بھی شہداء بقول ان کے 12 ہیں, میں تو کسی کو تصدیق کر رہا ہوں, ویسے ذرائع نہیں ہے, ان کے بھی جو ہیں ان کے گھر والوں کو, ان کی ماؤں کو, ان کی بیویوں کو جا کے کیا جواب دیں؟ کوئی جا کے کیا کہے کہ یہ کیوں شہید ہوئے ہیں, ان کی شہادت کی وجہ بننے والے لوگ کون ہیں اور کس مقصد کے اصول کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ کوئی جواب ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس, جن کا کام بار بار یلغار کرنا اور یہ جتھے لے کے اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنا ہے؟ اس بات کا جواب دیں قوم کو. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے کہ یہ سوال عوام کے لیے چھوڑتے ہیں کہ کیوں آخر پاکستان تحریک انصاف اتنے جو ٹو دا پوائنٹ اور اس قسم کے کویسچنز ہیں جو کہ ہر خاص و عام اب کر رہا ہے, میرا خیال ہے اس حوالے سے جواب دینے سے آج بھی قاصر نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب, مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً آج علی محمد خان صاحب نے بھی ایک سٹیج پر یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے کہ ڈی چوک یا سنجانی پر ہم موجود ہوتے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو اندرونی معاملہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ سنجانی اور ڈی چوک کے ماحول میں بڑا واضح فرق ہے, اور جو سینیریو بنتا ہوا ڈی چوک میں نظر آیا اگر سنجانی میں یہ لوگ ہوتے تو شاید بالکل بھی ایسا نہ ہوتا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم پاکستان کے بعد امریکہ کا رخ کریں گے, کیونکہ وہاں پر واشنگٹن ایگزامینر نامی ایک اخبار کی طرف سے ایک آرٹیکل رکھا گیا ہے جس پہ آنے والی ٹرمپ انتظامیہ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑا ضروری مشورہ دیا گیا ہے. وہ مشورہ کیا ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान के अंदर ये बातें गर्दिश करती रहीं कि अमेरिका के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर नई आने वाली हुकूमत के हवाले से, कभी कांग्रेस कोई करारदाद पेश करती है, कभी वहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात लोग हैं वो गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में बोलते हैं। वहीं एक अहम खबर ये रही कि वहाँ पर एक अखबार है वॉशिंगटन एग्जामिनर के नाम से, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है और उस आर्टिकल में उन्होंने नई आने वाली इंतज़ामिया जो है उसको कुछ मशवरे देने की कोशिश की। अब देखना ही होगा कि आया इन मशवरों को नए अमरीकी सदर जो कि ट्रंप साहब बनने जा रहे हैं वो वाकई उन मशवरों को एंटरटेन करते हैं या नहीं करते। लेकिन उसमें मोटी बात पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये कही गई है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो पॉलिसी वज़ा करने की कोशिश अमेरिका करेगा, और ख़ास तौर पर इसमें यह मद्देनज़र रखना होगा कि अगर कोई झुकाव इमरान खान साहब की तरफ रखा जाता है तो वो अमेरिका के मफाद में कतई नहीं होगा। किस हद तक इन डेप्थ इसमें बात की गई है, इसी में बात करने के लिए मेरे साथ सेगमेंट में ना सिर्फ ये कि सीनियर माहिर कानून भी हैं, लॉयर भी हैं, हाफिज़ एहसान अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, ये बताइएगा कि वैसे तो पिछले कई महीनों से खबरें ऐसी आ रही थी कि जैसे लॉबिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मजबूत है अमेरिका में, लेकिन अभी जो आर्टिकल लिखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली एक माहौल वहाँ पर बन रहा है, नए सदर जो हैं उन्होंने पुराने सदर की जगह रिप्लेस करना है जनवरी में, लेकिन उससे पहले ही मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ सेक्टर से उनको मुख्तलिफ चीज़ों पर मशवरे आ रहे हैं, इकॉनमी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर। इस आर्टिकल को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, तो जो मैसेज इसमें देने की कोशिश की गई है कि अगर उनकी सियासत से आप लिंक करेंगे अमरीकी सियासत को या कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर हो सकता है कम से कम खान साहब के पर्सपेक्टिव में, लेकिन अमेरिका के लिए खुद बेहतर नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह। एक तो ये है कि जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जो होता है, उसके बाद एक टाइम होता है कि जिस टाइम के अंदर जो आने वाला प्रेसिडेंट होता है वो अपने जो कैबिनेट है उसको डिसाइड करता है, पूरी तैयारी उसके बाद ब्रीफिंग्स वगैरह लेता है, फिर उसके बाद जब उस प्रोसेस के अंदर आता है तो आर्टिकल्स, न्यूज़, ये वो सारी चलती हैं और उसको एक अच्छा फीडबैक जो उसे मिलता है। और जब वो जनवरी के अंदर जाके ओथ लेता है तो ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड कि उसने करना क्या, उसके अंदर जाना है। अब अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक चीज़ ये है कि पीटीआई ने जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली थी, जो अभी आएगी जनवरी के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को एग्जैजरेट किया था। और वो एग्जैजरेट जो है, अगर इस सारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो अगर पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीफ जस्टिस आने वाला भी था तो उसकी पर्सनालिटी को भी एग्जैजरेट किया गया। उसके बाद ये है कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर, लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को या अमेरिका के सदर को मुदाखलत करनी चाहिए, तो उनका जवाब होगा बिल्कुल नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो डिजिटल मीडिया है या आपका सोशल मीडिया है, उसके अंदर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जाता है, और नैरेटिव वो है कि जो एक एंटी अमेरिकन नैरेटिव के बिल्कुल बरक्स है। कि अगर आप पिछले 2-2.5 साल के अंदर देखें तो पीटीआई का एक नैरेटिव जो है वो एंटी अमेरिकन रहा है, और उस एंटी अमेरिकन के हवाले से हमें बिल्कुल और उस एंटी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है, नहीं, फर्स्ट आपने देखा कि एक नैरेटिव बनाया गया कि जिसके अंदर एब्सोल्युटली नॉट का आया जी, फिर उसके बाद कि हम कोई गुलाम हैं, फिर उसके बाद एक नैरेटिव जो था वो इस चीज़ के अंदर आया कि जी जो अब आपकी गवर्नमेंट गई तो उस रिजीम चेंज के अंदर एक पूरा नैरेटिव जो है वो बनाया गया और वो आपके सामने आया। फिर उसके बाद जो है ये तीसरा जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन जब वो उस मीडिया के सामने उनकी लीडरशिप आती है तो उससे डिस्टेंस इख्तियार करते हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है किसी मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनल पॉलिटिकल लीडर्स को अगर गवर्नमेंट के अंदर नहीं है तो अगर वो सपोर्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी जो बिजनेस है उसके अंदर वो मुदाखलत है। अब उसके अंदर ये है कि अमेरिका के अलावा दुनिया के जितने भी ममालिक है जो आपके ब्रदर कंट्रीज़ हैं, चाहे आपका यूएई है, सऊदी अरब है, टर्की है, आपका चाइना है, ये पाकिस्तान के ऐसे फ्रेंड्स हैं जो क्लोज हैं, और ये हमेशा आपकी गवर्नमेंट से काम करते हैं और उसके बाद आपकी फ़ौज से काम करते हैं। चूँकि हमारी जो फ़ौज है दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज है, उसका एक रीजनल रोल्स भी है, फिर उन कंट्रीज़ के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो उनको सपोर्ट करता रहता है। तो उस सूरत के अंदर ये नेक्स्ट टू पॉसिबल है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि एक ऐसा शख्स जो है जो पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है, और उसके मुतालिक जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका अपना बजाते खुद जो है कि जब आप वो आते हैं तो उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ उनका होता है, चूँकि रियासत का रियासत से ताल्लुक होता है। हाँ, ये होता है सना कि अगर आप गवर्नमेंट के अंदर हैं तो आप अपनी जो पर्सनल आपका एक होती हैं चीज़ें जो आपका एज ए पर्सनैलिटी के तौर पे रिलेशंस डेवलप होते हैं, उसका कंट्री को फ़ायदा होता है। अच्छा, लेकिन ये कभी भी सना मुमकिन नहीं है कि आप गवर्नमेंट में ना हो,
آپ لا کے کورٹس کے اندر جو ہے آپ کے اوپر کیسز ہوں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی دوسرے ممالک جو آئیں گے, اور اس کی ایگزامپلز آپ دیکھیں کہ چائنا نے انٹروین نہیں کیا. سر میں مختصر سوال ایک اور بھی کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اصل میں ویسے تو یہ کہ کئی جگہوں کے اوپر ٹرمپ انتظامیہ خود بھی اپنے فیصلے کرے گی, جس وجہ سے پہلے بھی کئی کنٹروورسیز کا شکار رہے ہیں, لیکن اس میں جو ایک دو تین باتیں بڑی عجیب سی اس آرٹیکل میں ہیں. آئی ڈونٹ نو, اب اس سے مائنڈ سیٹ بھی شاید پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پانی پی ٹی آئی ان کی سیاست امریکی دشمنی پر مبنی ہے. حالانکہ ہم نے تو کافی عرصے یہ سنا کہ وہاں بھرپور لابنگ کی, اور پی ٹی آئی نے تو بڑے اس پہ مطلب خوشی منائی تھی جب ٹرمپ الیکٹ ہو گئے تھے, جیت گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اب تو خان صاحب فوراً باہر آ جائیں گے. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے امریکی مخالف مہم بھی چلائی. تو اگر یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہیں, اس کے باوجود بھی ایسا ماحول کیسے ہوتا ہے کہ کبھی کانگریس کوئی قرارداد پیش کر دیتی ہے, کبھی میتھیو ملر جو ہیں وہ اپنی پریس بریفنگ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے, احتجاج کرتے رہنا چاہیے. کوئی ان کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتی آئی ہے, پھر کیوں نہیں؟ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سیٹ سٹینڈرڈز ہیں کہ جو ان کا فورن آفس جو ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بولتا ہے کہ دنیا کی روٹین کی بات ہے اس چیز کا. دوسری اس چیز کے اندر ہے جس کے اندر پرٹیننٹ وہ چیز وہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے آپ کی ریاست کو یا آپ کی فوج کو بائی پاس کر کے کوئی باہر کا ممالک جو ہے وہ کسی چیز کے اندر انفلوئنس کرے. دیکھیں نا کہ اگر انہوں نے کوئی چیز کرنی بھی ہے یا کوئی کہنا ہے یا کوئی سافٹ کارنر بنانا ہے, تو اس کے لیے ان کے لیے جو آپشن ہے وہ اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے. اگر اس ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں چاہتا کہ ہم جوڈیشل جو معاملات ہیں ان کے اندر انٹروین کریں, تو دنیا کو کوئی بھی ممالک نہیں کہتا. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال سے جب یہ ایکسرسائز چل رہی ہے, سعودی عرب جو ہے آپ کا کلوزسٹ ہے اور فارمر پرائم منسٹر کے MBS کے ساتھ تعلق بھی تھا, لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی. UAE کا بالکل نہیں آیا, چائنا کا بالکل نہیں آیا, ٹرکی جو ہمارا کلوزسٹ ہے اس کا نہیں آیا. تو یہ ممالک جو ہیں جو ہمارے انٹرنل پالیٹکس ہے یا انٹرنل میٹرز ہے ان کے اندر کبھی مداخلت نہیں کرتے. یہی آپ UK کا دیکھ لیں اور یہی امریکن ایڈمنسٹریشن کا آئے گا. ہاں اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بجائے یہ ہے کہ آپ باہر کے لیڈروں سے ایکسپیکٹ کریں کہ جی وہ ان کو کہیں, تو آپ ڈائریکٹ ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ پاکستان کی جو پولیٹیکل آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ پارلیمنٹ کے اندر ان چیزوں کو ریزالو نہیں کرتے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو آپ ڈسکریڈٹ کریں, انہیں ملائن کریں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ باہر کی کسی فورس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ انہی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ایسا کہے گا کہ جس سے میں باہر آؤں گا. بھئی اگر وقتی طور پہ کوئی ایسی چیز آتی بھی ہے, بٹ الٹیمیٹلی اگر آپ نے اس ملک کا پرائم منسٹر بننا ہے تو آپ کے سامنے یہی پارلیمنٹ ہے, یہی جوڈیشری ہے, یہی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ساری چیزیں. تو بجائے یہ ہے کہ آپ کنسنٹریشن ہر وقت اس فیوچرسٹک چیزوں کے اندر کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی جو تھا کہ چیف جسٹس جو منصور شاہ صاحب جو پیونی جج تھے, ان کے متعلق ایسی سٹیٹمنٹس دی گئیں جو کسی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دینی چاہیے تھی, اور اس کا ڈیمیجنگ فیکٹر کا آیا کہ ایک ایسا شخص جو تھا جو ایک اچھا پاکستان کا جج تھا, اس کو آپ نے کنٹروورسی کے اندر ڈال دیا, اور اس کنٹروورسی کے اندر جو ہے جس کے فار ریچنگ کانسیکوینس اس شخص کے لیے بھی ہے جس کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ میں اس ملک کا چیف جسٹس بنوں گا. تو یہ بڑی میرا سمجھتا ہوں کہ بڑا کاشیس ہماری پولیٹیکل لیڈرز کو یا پولیٹیکل پارٹیز کو ہونا چاہیے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. اب اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم فورن ایڈ لے کے یا فورن ریلیشنز کے ذریعے ہم اس ملک کے اندر جو ہے وہ مینیورنگ کریں گے, تو پہلے تو یہ ہے کہ کیا آپ کا الیکشن لاز جو ہیں یا آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے فورن کسی پار کو انوالو کر کے آپ اس سے پولیٹیکل آبجیکٹیوز جو ہے وہ اچیو کریں. تو ان ساری چیزوں کا جو آپ اس آرٹیکل کے اندر ریوائزز آئے ہیں, چاہے افغان پالیسی ہے یا طالبان کے متعلق ہے یا امریکنز ہے, یہ چند سرٹن فیکٹس ہیں جن کو آپ جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے, اور انہی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا. اب اس کے اندر امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے یا پی ٹی آئی کے جو چیئرمین فارمر پرائم منسٹر ہے, انہیں اس گرینڈ ڈائیلاگ کے اندر آ کے اپنے ملک کے ایشوز ہیں اپنے ملک کے اندر ریزالو کرنے چاہیے. وہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, پاکستان کے اندر پاکستان کی انسٹیٹیوشنز کی رسپیکٹ اور ان کو ملائن نہ کرنا. یہ ہے اگر یہ باٹم لائن آ جاتی ہے, اور پولیٹیکل سپیس دینا, پولیٹیکل سپیس لینا
करना और दूसरी पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है उसको एक्सेप्ट करना। अगर ये चीज़ें आती हैं तो किसी फॉरेन हेल्प की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर कानून भी हैं, लॉयर भी हैं, और बड़ी हद तक शायद ये जो आर्टिकल है इसको एलॉबरेट भी किया कि कितना इस वक्त ज़रूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बजाय इसके कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन इशूज़ को हाईलाइट करें जो उसके अपने ज़ाती मसाइल हैं, बजाय इसके कि डोमेस्टिकली आप आएँ और डायलॉग की सूरत में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें। बड़ा ज़रूरी है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत एक बड़ी कानून साजी करने जा रही है, कितने उसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। एक तरफ IT सेक्टर की ये शिकायत है कि एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पाबंदियां या लॉज बड़े ज़रूरी हैं। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की थी कि बहुत से बिल्स के ऊपर हुकूमत काम कर रही है, कई बिल्स तो अब पाया तकमील तक पहुंच के नाफिज भी हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत कुछ मज़ीद इस्लाहात की तरफ भी जाए, कुछ मज़ीद कानून साजी की तरफ भी जाए। जहाँ सियासी गैदरिंग्स के हवाले से कुछ लॉज अभी अंडर प्रोसेस हैं, वहीं साइबर के हवाले से भी, फेक न्यूज़ के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है। चाहे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना हो, चाहे इदारों को तनकीद का निशाना बनाना हो, यकीनन रेड लाइन ड्रॉ होनी बड़ी ज़रूरी है। और साइबर के हवाले से एक इब्तदाई तौर पर साइबर क्राइम का एक तरमीमी बिल जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, कुछ उसका इब्तदाई मुसवदा भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि अगर ये बिल नाफिज हो जाता है तो इसमें जो हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उनको बहुत सी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी एक बड़ी इंडस्ट्री ज़रूर बन गई है, लेकिन अगर इसके हवाले से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लोगों के लिए समझना भी ज़रूरी है कि वो रेड लाइन क्या है जिसे क्रॉस नहीं करना है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा एक मसला VPN के हवाले से भी है, फतवे भी इसके ऊपर आए हैं गालिबन, लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि इस VPN के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी आया दुरुस्त भी है या फिर नहीं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि हमने कितने हज़ारों की तादाद में IT प्रोफेशनल्स को अगले 3 से 4 सालों में तैयार करना है। लेकिन अगर आप IT सेक्टर को ही कंट्रोल कर लेंगे फायरवॉल या इस किस्म के दीगर लवाजमात से, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आपका IT सेक्टर फ्लोरिश कर सकता है? उसमें क्या आपकी डोमेन में आपके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं? इसी के ऊपर बात करेंगे। सेगमेंट के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट है फरहान विग साहब, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। फरहान, थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए। पहले तो ये बताएं कि ये हुकूमत ये जो साइबर क्राइम अमेंडमेंट बिल पे काम कर रही है, इसमें बेसिकली है क्या? नई पाबंदियां लग जाएंगी हमारे ऊपर या कुछ बेहतरी के लिए भी हम कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, जो पिछले वाला साइबर क्राइम का बिल था वो इटसेल्फ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो 2016 में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और उसमें तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद थी। लेकिन एक एलिमेंट जो मिसिंग था वो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन का था, जो कि शायद 2016 में इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, जो कि अब बन चुका है। तो अब जो उसमें स्पेसिफिक चेंजेस आ रही हैं वो हमारी इतलात के मुताबिक सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन और ये जो फेक न्यूज़ हैं इनको काउंटर करने के लिए आ रही हैं, कि इनमें अगर आप फेक न्यूज़ देते हैं तो आपको 5 से 10 साल की कैद हो सकती है, आपको 10 से 15 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो इस तरह की कुछ चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो वही सेम पुराना रहेगा। नहीं, लेकिन आपके ख्याल में इसको कैसे अप्लाई करेंगे? मतलब ये FIA के अंडर आएगा? मैंने सुना है इसके हवाले से एक प्रॉपर उन्होंने एक अलग भी इन्वेस्टिगेटिव वो एक पूरा बना लिया है सेटअप के, उसमें होगा। ये किसके अंडर काम करेगा बेसिकली? देखिए, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट थी उन्होंने तो एक वो पंजाब का डिसइंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आया, उसके तहत उन्होंने एक स्पेशल अदालतें कायम करनी थी जहां पर स्पेशल ये साइबर काम तो नहीं हो सका मेरा ख्याल है। वो अभी अदालतों में ही पेंडिंग है वो पूरे का पूरा बिल ना। तो उसी तरह ही इधर भी लग यही रहा है कि अभी फिलहाल वो शायद स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जो कि साइबर क्राइम के केसेस को केटर कर सके, क्योंकि नॉर्मल जो अदालतें हैं वो इस हवाले से इतना अच्छा फैसला भी नहीं कर सकती, क्योंकि जजेस को नहीं पता कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए IT एक्सपर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो फेक न्यूज़ वाला मसला है, आपके ख्याल में ये 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, ये सारी चीज़ें ये कैसे होगा कि इस पे गवर्नमेंट क्लेम करेगी कि ये फेक न्यूज़ हमारे कॉन्टेक्स्ट में फैलाई गई? क्योंकि फेक न्यूज़ तो कभी किसी जर्नलिस्ट के बारे में भी हो सकती है, पॉलिटिशियन के बारे में भी हो सकती है, स्टेट या किसी डिपार्टमेंट या इदारे के बारे में भी हो सकती है। तो वो कैसे काम एक्चुअली कैसे कर सकता है? देखिए, यहाँ पर ना एक रेड लाइन ड्रॉ करने की बड़ी जरूरत है। एक तो ये होता है कि आपने एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट फेक न्यूज़ चलाई, वो तो वैसे भी एक सिविल लाइबिलिटी का आपका केस बन जाता है, अदालत उसे काउंटर कर लेती है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं जहां पर आपको पूरी रियासत में इंतशार नजर आता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि जो निजी कॉलेज में एक वाकयात हुए कि जी वहां पर अफवाह चला दी गई कि जी बच्ची के साथ ये हो गया, और उसके बाद जी सारे स्टूडेंट्स उठ के सारे के सारे कॉलेजेस को आग लगा दी, तबाह कर दिया। तो अब
یہ جو خبریں ہیں یہ ہماری سوسائٹی کے لیے واقعی ایک خطرہ ہے. اور پاکستان میں نہیں, آپ دیکھیں یو کے میں بھی ہو رہا ہے کہ وہاں پر فیک نیوز کے اوپر وہ فسادات جنم لیتے تھے, اور وہ جو جس نے کیا وہ بھی لاہور کا رہائشی تھا. تو اب یہ فیک نیوز کے اوپر قانون سازی تو بہت ضروری ہے. یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈسٹنکشن قائم کرنی پڑے گی کہ ایک طرف آپ کے صحافتی خبریں ہیں جو کہ مختلف اداروں کے متعلق ہو سکتی ہیں, انڈیویجولز کے اوپر ہو سکتی ہیں, سیاستدانوں پہ ہو سکتی ہیں, جن سے انتشار پھیلنے کا خطرہ نہیں, لیکن کچھ خبریں وہ ہیں جو کہ واقعی معاشرے میں انتشار پھیلاتی ہیں. جیسے یہ ابھی 24 نومبر کے لحاظ سے بھی آپ نے سنا کہ 6 مختلف لیڈر ہیں, کوئی بول رہا ہے 500, کوئی بول رہا ہے 250, کوئی بول رہا ہے 150, کوئی بول رہا ہے 12. کے اوپر اتنا کنفیوژن موجود تھا. بالکل اس پوری خبر سے کیا ہوگا کہ پورے لوگوں میں ایک انتشار پھیل سکتا ہے, احتجاج ہو سکتے ہیں یہاں پر, مطلب پورا ہمارا سیاسی استحکام تباہ ہو سکتا ہے. تو ان میں تھوڑا سا وہ ڈسکریمنیشن پرووائڈ کی جائے گی, فلیکسیبلٹی ہوگی جہاں تک. اچھا, یہ پیکا ایکٹ سے کتنا مختلف ہے؟ کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے پیکا ایکٹ ہو یا اس قسم کی تمام چیزیں ہوں, یہ اس سے بڑا نقصان ہوگا انسانی حقوق کے حوالے سے. آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہوگا؟ جی دیکھیے, فیک نیوز تو سب سے بڑا نقصان ہے نا انسانی حقوق کو. مطلب اس وقت جو دنیا میں جمہوریت کو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ فیک نیوز ہے. آپ جعلی خبریں لوگوں کو دے رہے ہو اور اس سے آپ ایک سیاسی فائدہ حاصل کر رہے ہو. اس سے بڑا جمہوریت کو ڈس سروس کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ فارم 45, فارم 47 کی ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے جب آپ میجورٹی کو آپ نے ایک مس گائیڈ کیا ہے جعلی خبریں دے کر اور ان سے آپ ووٹ ایکسٹریکٹ کر رہے ہو, تو یہ ڈیموکریسی کو اصلی خطرہ ہے. اور ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, آپ اس کو بالکل خالی تو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, یہ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے, یہ اس کی ڈومین میں بھی آئے گا کہ پچھلے ان تمام چیزوں میں جو کچھ ان چند دنوں میں ہوتا رہا اس کے اوپر بھی یہ کوئی رپورٹ بنائیں گے اور اس پہ فردر کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ جی, یہ جو جوائنٹ ٹاسک فورس کا مقصد ہے یہ ہے کہ 24 نومبر اور اس کے آنورڈز یہ جو ایک فیک نیوز کا بازار گرم کیا گیا, یہ اسپیشلی یہ ہلاکتوں والا کہ جی 250, 300, 500, تو اس کے اوپر جی اب وہ اب 12 کے اوپر بیرسٹر گوہر کے مطابق آئی ہے, لیکن تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ نے جو ایک گوگل ڈرائیو اپلوڈ کیا اس میں 11 نام ہے, اس میں 12 نہیں. اور کل عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوا اس میں لکھا گیا کہ جی درجنوں شہادتیں ہوئی ہیں. تو مطلب اب آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کا موجودہ چیئرمین ہے, ایک پرانا چیئرمین ہے, اور ایک تحریک انصاف کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے, تینوں کی سٹیٹمنٹ الگ الگ ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اس کے اوپر جو یہ کمیٹی ہے یہ اس نے 10 دنوں میں اپنی ایک رپورٹ فائل کرنی ہے. 10 دسمبر تک کی ان کو ٹائم لائن دی گئی ہے کہ یہ کیسے پھیلی, کیا ہوا, کیونکہ دیکھیں یہاں سے صوبوں میں کتنا تعصب پھیلتا ہے ایسی خبروں سے, اور اس کی ہمیں مثالیں نظر آ رہی ہیں. اچھا فرحان, 2-3 چیزیں کوئکلی مجھے بتائیں. ایک تو یہ کہ فائر وال لگانے سے بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ سسٹم بہت سلو ہو گیا, انٹرنیٹ بہت سلو ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہم کام کر رہے ہیں, اب انڈیا کو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے پچھلے 20 سالوں میں آئی ٹی سیکٹر میں. ہم یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے آئی ٹی سٹیز بنانے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم آئی ٹی کے حوالے سے اتنی پابندیاں اگر لگا دیں گے, انٹرنیٹ ہی نہیں چلے گا, تو مجھے بتائیں پھر فلورش کیسے کرے گا؟ اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سی آئی ٹی کمپنیاں ہیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ باہر کہیں دبئی یا کسی اور جگہ اپنے آفیسز شفٹ کر دیں جو مختلف پروجیکٹس پر ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حکومت اس چیز کو کیوں نہیں سیریس لے رہی ہے کہ ایک پارٹی کے بجائے وہ اوور آل پورے بزنس کو ہی فلاپ کرنے کے اس میں؟ دیکھیے, اس وقت ایک مسئلہ تو ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک ڈسرپٹڈ ہیں, اور لوگ وی پی این بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک میجر سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہو سکتا ہے 5 دن چلے, 10 دن چلے, 15 دن چلے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب حالات ٹھیک ہوں گے ریزالو کر جائے گا. لیکن ہم یہ 5, 10 یا 15 دن کے لیے اپنی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کو کیا ایٹ رسک ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اسی فیک نیوز کے سمندر سے آپ کے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ شام میں پیدا ہو چکے ہیں, لیبیا میں پیدا ہو چکے ہیں, آپ اپنے ملک کے اندر بھی وہی حالات پیدا کریں گے. تو ایک شارٹ ٹرم ہمیں بالکل اس کا ایک لاس ہے, اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا, لیکن لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے فی الحال یہ سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ آپ کے خیال میں کیا حکومت کسی سلوشن کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ لانگ ٹرم بیسس پہ تو شاید نہیں چل سکے گا کہ آپ نے انٹرنیٹ کو سلو کر دیا, آپ نے ویب سائٹس کو بند کر دیا, فائر وال بھی اگر لگائی گئی تو آپ کے خیال میں وہ کانٹینٹ کی کلیئرنس کے لیے, کیونکہ جس قسم کا کانٹینٹ آ رہا تھا آبویسلی وہ اسٹیٹ کے بھی حق میں نہیں تھا, تو یہ لانگ ٹرم بیسس پہ فائر وال چلے گی یا اس کا بھی ایک ٹینیور رکھا گیا ہے کہ سرٹن ٹائم تک اس نے کام کرنا ہے؟ بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب بھی کسی ملک میں فائر وال لگائی جاتی ہے تو اس ملک کے جتنی انٹرنیٹ کی بینڈ وڈتھ ہوتی ہے اس کو اس فائر وال سے آپ کم بھی کر سکتے ہیں, زیادہ بھی کر سکتے ہیں. کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی انٹرنیٹ کم ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے فائر وال کی بینڈ وڈتھ کو تھوڑا سا روکا ہوا ہے. اب یہ کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا کہ آپ نے فائر وال جیسے ہی انسٹال کی تو اس سے اگلے دن وہ بالکل آپٹیمل آپریشنز کرنے لگ پڑی کہ وہ 100% بڑا اچھا کام چل رہا ہے اور ملک میں نیٹ چل رہا ہے. اس میں تھوڑی سی آپ کو ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں, اور اس پورے عرصے میں دنیا بھر میں بھی جب بھی فائر وال انسٹال ہوئی ہے کم از کم آپ کو 2 سے 2.5 ماہ کا عرصہ لگتا ہے کہ فائر وال حالات کے مطابق ملک کے مختلف شہروں کو ان کے ڈیٹا کے اوپر, ڈیموگرافکس کے اوپر
ऊपर देखकर उस लिहाज से खुद को एडजस्ट कर ले। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह चीजें 2 से 3 महीने आपके ख्याल में इस चीज़ को लग सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएगा कि ये खान साहब का आपने खुद ही वैसे उस ट्विटर अकाउंट का हवाला दे दिया जिससे वो ट्वीट हुई है, तो इस पर मुख्तलिफ लोग, खासतौर पर फैसल वाडा साहब जिक्र कर रहे हैं कि वो तो खुद चला ही नहीं रहे हैं ट्विटर हैंडल, वो तो उनकी जमात चला रही है। तो आपके ख्याल में इसका क्या लॉ होता है कि किसी का ऑफिशियली और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी या सियासतदान का एक ट्विटर अकाउंट हो और वो उसकी पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है और उससे कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स भी हो रही हूँ? देखिए, यहाँ पर 2 सेपरेट टॉपिक्स हैं। एक तो ये कि इमरान खान का अकाउंट कोई और ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आप एडमिट कर सकते हो कि लीडर्स होते हैं, वो मसरूफ होते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, उनका अकाउंट कोई और बंदा वो चला सकता है जिसको सोशल मीडिया मैनेजर रखते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इमरान खान से कल जेल में बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब को बड़ा दुख है सारी शहादतों पे, जो रेंजर्स की भी हुई, पुलिस की भी हुई, हमारे भी मुजाहिरीन की हुई, हमें उन पर दुख है, और 12 जो लोग हैं हमारे मुताबिक वो शहीद हुए हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जी दर्जनों लोग शहीद हो गए, ठीक है, और इंतहाई सनसनीखेज और इंतहाई एक आप कह सकती है एग्रेसिव किस्म का बयान जारी किया गया जो कि बैरिस्टर गौहर ने नहीं बोला। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट इमरान खान का खुद है, और उस अकाउंट में वो बातें नहीं लिखी जा रही जो कि तहरीक इंसाफ के अपने चेयरमैन उनसे मुलाकात करके बता रही। तो ये तो हमारे लिए बाकायदा एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, क्योंकि जो बंदा उनका अकाउंट ऑपरेट कर रहा है वो माजी में अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता रहा है। उसने अपने लिंक्डइन अकाउंट पे लिखा हुआ था, उसकी बायो इंटरनेट पे मौजूद है, आप जाकर सर्च करें आपको नजर आएगा। अब जो बंदा अमेरिकी एजेंसियों के लिए काम कर रहा है वो इमरान खान के ट्वीट लिख रहा है, और उन ट्वीट से इतनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी हो रही है जो कि इमरान खान ने शायद बोली भी नहीं। तो ये चीज तो हमारे मुल्क के लिए खतरनाक। इसमें पाकिस्तानी हमारी स्टेट क्या कर सकती है? अकाउंट बंद करवा सकती है, क्या कर सकती है? जी देखिए, हमारी स्टेट ऑब्वियसली उनको हाथ लिख सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे संजीदा जो नोटिस ले सकते हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब खुद ले सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो इमरान खान के अकाउंट से तो हो ही नहीं रहा। तो यहाँ तो वो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से एक वजाहत पेश करवा दें कि ये बातें वो नहीं जो कि हम बता रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स भी उनके कंट्रोल में नहीं, वो भी सारे बाहर से ऑपरेट होने। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान बेग हमारे साथ मौजूद थे, नासिफ डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के हवाले से भी बड़ी मुफस्सिल इन्होंने राय दी है। यकीनन हुकूमत की कानून साजी करिए, कुछ महीने तो तकलीफ में गुजर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये पाकिस्तान के अपने मफाद में बहुत बेहतर साबित होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।